صاحب فیض آباد خطاب فرمائیں گے جو تشریف لا چکے ہیں۔ اولاً شعراء ذوی الاحترام بارگاہ ابا عبداللہ حسین افراد عقیدت پیش کریں گے۔ مجلس اعضاء کو جناب وسیع سنقا صاحب فیض آباد خطاب فرمائیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد مبدأ اہل بیت ولی سلموں سے گزارش ہے تشریف لائیں بارگاہ امام افراد خدمت پیش کریں۔ آرام سے سلوات زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے علی
کو ہلا دیا، عباس نے فرات سے سب کو بھگا دیا، چلو میں بھر کر آگ کو پہ مار کر عباس نے فرات کو پانی پلا دیا۔ سواد زمان عباس اللہ موضوع تشریف لائیں بارگاہ وفا میں فائدے کے لیے کی حوصلہ افزائی کے لیے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلوات علی کے در کو، علی کے در کو بابے نجات کہتے ہیں، نجات کہتے ہیں، علی کے راہ کو راہ نجات کہتے ہیں، علی کے عشق کو، علی کے چاہنے والے کو، علی کے چاہنے والے کو، علی کے چاہنے والے کو مر کبھی نہیں مرتا، علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ حیات ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے دعا گو بارگاہ وفا میں کہ روشن مستقبل اور اسی مدعا اہل بیت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش ہے مرتضی عباس حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد۔ دی ہاتھوں کو سلوات، دی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کیا مانگ رہا ہے، سجاد کے سجدوں سے بقا مانگ رہا ہے، کرنی ہے جسے اپنی عبادات کی میراث، عابد کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے، یہ اذن خطابت نہیں ہے ہند کے بیٹے، عابد سے تو اپنی قضا مانگ رہا ہے۔ سلوات اکبر الف سے امن و ازل کی اٹل ازاں، اور قاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں، بے برق و برے وقت و بشر کی بلندیاں، رے رب رنگ و راحت رفت رئیس جاں، اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی، اکبر کا نام لے کے شریعت جواں ہوئی، اکبر کی دسترس میں جوانی کی سلطنت، اکبر کی گرد پاہ سلاطی کی تمکنت، اکبر کے زیر سایہ ملائک کی منزلت، اکبر کے خل و خط کے فضائل ہے انگنت۔ سلوات شبیہ پیغمبر جناب علی پر اللہ محمد صدا تھے مرتضی عباس صاحب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مہمان شاہ جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے گزارش تشریف لائیں بارگاہ ابا عبداللہ حسین خراج خدمت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔
جاگتی تقدیر حر جیسی جس کو جاگتی تقدیر مل گئی، اور اب کیا کروں گا خلد میں لے کر مکان مجھ کو غم حسین کی جاگیر مل گئی. ادھر سرکار مجھ کو غم حسین کی جاگیر مل گئی. ایک نعرے صلوات بھیج دیجیے. چار مصرے اور پیش کرتا ہوں. کہ جگر رسول کا زہرا کا چین کہتے ہیں. سلام. جگر رسول کا زہرا کا چین کہتے ہیں. بدر کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں. اور کٹا کے سر کو بچایا تھا جس نے دین نبی زمانے والے اسی کو حسین کہتے ہیں. کٹا کے سر کو بچایا تھا جس نے دین نبی زمانے والے اسی کو حسین کہتے ہیں. ایک نعرے صلوات بھیجیے خاص طور سے. ایک مطلع دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں. کہ دنیا کو ڈاکٹر صاحب خاص طور سے کہ دنیا کو آسرا ہے فقط اس کی ذات کا. جو حالات چل رہے ہیں کہ دنیا کو آسرا ہے فقط اس کی ذات کا. مالک ہے دو جہاں میں جو موت و حیات کا. ادب مالک ہے دو جہاں میں جو
मौत हयात का। और ये शेर भी ख़ास तौर से पैदाइश पे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और दुनिया से चले जाने पे रोते हैं। 2 मिसरे में मैंने एक मंजर पेश किया है कि आने पर लोग हंसते हैं, जाने पर रोते हैं। आने पर लोग हंसते हैं, जाने पर रोते हैं। क्या खूब है निज़ाम तेरी कायनात का। अदब अदब नहीं मजीद भाई, क्या खूब है निज़ाम तेरी कायनात का। एजाज भाई, वकार भाई देखिएगा जैसा खास तौर से ये कायनात के से एक और शेर मैंने पेश करने की कोशिश की है। हाँ, कायनात कि क्या जाने हक को क्या दिखा साबिर हुसैन में। क्या जाने हक को क्या दिखा साबिर हुसैन में। मालिक उसे बना दिया कुल कायनात। अदब अदब अदब। मालिक उसे बना दिया कुल कायनात का। और ये शेर भी खास तौर से कि नादे अली का विर्द किया हमने बार बार। नादे अली का विर्द किया हमने बार बार। आया भंवर में जब भी सफीना हयात का। अदब अदब। आया भंवर में जब भी सफीना हयात का। शेर छोड़ रहा हूं, बस एक शेर और नुक्ता मैं पेश कर रहा हूं इसमें। आया भंवर में जब भी सफीना हयात का। और कुदरत कुदरत भी उसको ताबा सहर देखती रही। कुदरत भी उसको ताबा सहर देखती रही। मौला
مقطع پیش ہے، خاص طور سے دیکھیے گا۔ مولا میرا نبی بنا جب ایک رات کا، اور تجھ کو ابس ہے فکر اسد روز حشر کی، تجھ کو ابس ہے فکر اسد روز حشر کی، ذکر علی وسیلہ ہے تیری نجات کا، ذکر علی وسیلہ ہے تیری نجات کا۔ جناب اسد نصر کے آبادی صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں معلومات گزارش جناب نیم مجیدی صاحب سے تشریف لائیں، جناب نیم مجیدی صاحب سے گزارش تشریف لائیں، آ رہے ہیں، انہوں نے خراج عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سر پہلے مرحوم کے لیے قطع تاریخ عرض کر رہا ہوں، چوتھے مصرے میں سن عیسوی میں مصرع نکالا، دیکھیے عرض کرتے ہیں۔ وہ سکینہ کے وسیلے سے جو کرتے تھے دعا، وہ سکینہ کے وسیلے سے جو کرتے تھے دعا، آ گئے بحر مدد قبر کے اندر عباس۔ وہ سکینہ کے وسیلے سے جو کرتے تھے دعا، آ گئے بحر مدد قبر کے اندر عباس، اور زندگی بھر غم شبیر میں مصروف رہے، کیوں نہ آپ ساکن فردوس ہوں اختر عباس۔ سبحان اللہ۔ زندگی بھر غم شبیر میں مصروف رہے، زندگی بھر غم شبیر میں مصروف رہے، کیوں نہ آپ ساکن فردوس ہوں اختر عباس، کیوں نہ آپ ساکن فردوس ہوں اختر عباس۔ ایک سلوات بھیجیں مرحوم۔ عرض کر رہا ہوں فرمائیں کہ وہ ہیں ایک بحر علوم اور میں قطرہ بھی نہیں، وہ ہیں ایک بحر علوم اور میں قطرہ بھی نہیں، کیا کروں مدحت حیدر مجھے کیا آتا ہے۔ وہ ہیں ایک بحر علوم اور میں قطرہ بھی نہیں، کیا کروں مدحت حیدر مجھے کیا آتا ہے، بس نصیری کی طرف کان لگے رہتے ہیں، وہ خدا کہتا ہے اور مجھ کو مزہ آتا ہے۔ بس نصیری کی طرف کان لگے رہتے ہیں، بس نصیری کی طرف کان لگے رہتے ہیں، وہ خدا کہتا ہے اور مجھ کو مزہ آتا ہے۔ بس نصیری کی طرف کان لگے رہتے ہیں، وہ خدا کہتا ہے اور مجھ کو مزہ آتا ہے۔ اور مولانا فرمائے کہ وہ خدا کہتا ہے اور مجھ کو مزہ آتا ہے۔ وقار بھائی دیکھیں کہ اللہ ہری یکسانیت آل محمد، اللہ ہری یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ ہو صاحب جدا ہیں۔ اللہ ہری یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ ہو صاحب جدا ہیں، یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہیں۔ یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا تھا۔ یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہیں۔ اور مولانا کہ دروازہ حیدر کی ملی جب سے فقیری، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں،
دروازہ حیدر کی ملی جب سے فقیری، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور وہ جس میں نصیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ وہ جس میں نصیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، وہ جس میں نصیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ وہ جس میں نصیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ اور فرمائے کہ اللہ ہری کہ ایک سلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ وہ جس میں نصیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں، میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، ذرا ہو مجھ کو میسر جو گردے پائے حسین۔ ایک صاحب دو مصرے مدارمائیہ کا عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، ذرا ہو مجھ کو میسر جو گردے پائے حسین۔ میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین۔ میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، ذرا ہو مجھ کو میسر جو گردے پائے حسین، ذرا ہو مجھ کو میسر جو گردے پائے حسین۔ اور میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین۔ میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین، سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین۔ اور یہ بھی قطع ملازمان ہے چوتھے امام کے حوالے سے کہ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، کہ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے۔ جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے۔ بس یہ آخری قطع، کیونکہ آج کل سیلفی کا دور ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی مدارمہ ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے، فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے، زہر حسین کا مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے، شرف یہ بھی مقدر میں یہیں تحریر ہو جائے۔ فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے، شرف یہ بھی مقدر میں یہیں تحریر ہو جائے، اور طواف روضہ شے کرتے دیکھا جب ہمیں نیر، ملک بولے ہمارے ساتھ ایک تصویر ہو جائے۔ طواف روضہ شے کرتے دیکھا جب ہمیں نیر، فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے، فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے، شرف یہ بھی مقدر میں یہیں تحریر ہو جائے۔ فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے، شرف یہ بھی مقدر میں یہیں تحریر ہو جائے، اور طواف روضہ شے کرتے دیکھا جب ہمیں نیر، طواف روضہ شے کرتے دیکھا جب ہمیں نیر، ملک بولے ہمارے ساتھ ایک تصویر ہو جائے، ملک بولے ہمارے ساتھ ایک تصویر۔ جناب نیر مدینی صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ آخر میں گزار استاد شعراء جناب اعجاز علی صاحب تشریف لائیں، بعد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اس کے بعد مہمان خطیب عالی جناب وسیع حسن خان صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ بعد مجلس نواخانی مشہور و معروف نواخان شاعر اہل بیت جناب وقار سلطان پوری صاحب پیش کریں گے، آپ وضاحت سے نظر فرمائیں گے۔ اس کے بعد خطیب مجلس عالی جناب وسیع حسن خان صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ اس وقت آپ کے روبرو استاد شعراء جناب اعجاز علی صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ گور عباس بھائی اور ابتدان قطع تاریخ روبی بھائی کی فرمائش کی خواہش تھی کہ قطع تاریخ کہوں میں بڑا حاضر خدمت ہے۔ اس کے بعد
یہ تعزیتی شعر ہوں گے، ایک سال ثواب کے لیے 2 قطع اور 1 سلام کے 6 شعر. زادال بھائی. مرنے والے کے میں تحریر کروں کیا اوصاف، مرنے والے کے میں تحریر کروں کیا اوصاف. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. بچے حسن بھائی عرض کر رہا ہوں قطع تاریخ. مرنے والے کے میں تحریر کروں کیا اوصاف، نیک دل نیک عمل نیک سیر نیک اساس، نیک دل نیک سیر نیک عمل نیک اساس. اور فیصلہ جو بھی دیا پیش نظر اس کے تھا حق، بیٹھ کر کرسی انصاف پر تھا فرض شناس. بیٹھ کر فیصلہ جو بھی دیا پیش نظر اس کے تھا حق، بیٹھ کر کرسی انصاف پر تھا فرض شناس. بیٹیاں ہوں کہ ہوں داماد کے ان کے فرزند، سب کی ڈھارس تھے رہے بن کے وہ ہر ایک کی آس. سب کی ڈھارس تھے اور گھر کی رونق کا سبب ہوتا ہے ہر گھر کا بزرگ. گھر کی رونق کا سبب ہوتا ہے ہر گھر کا بزرگ. جب نہیں رہتا ہے ہوتا ہے کمی کا احساس. جب نہیں رہتا ہے ہوتا ہے کمی کا احساس. برابر بھائی کہ چھوٹے بھائی کے لیے داغ یتیمی ہے یہ، چھوٹے بھائی کے لیے داغ یتیمی ہے یہ. اٹھ گیا باپ میرا کہتے ہیں گوہر عباس. اٹھ گیا باپ میرا اور جام کوثر لیے خود نظر میں آئے تھے علی. جام کوثر لیے خود نظر میں آئے تھے علی. میرے ہاتھوں سے بجھے چاہنے والے کی پیاس، میرے ہاتھوں سے بجھے چاہنے والے کی پیاس. اور الفت آل میں موت آئے جسے ہے وہ شہید، کیوں عزیزوں کو ہو بخشش کے لیے خوف و ہراس. کیوں عزیزوں کو ہو بخشش کے لیے خوف و ہراس. اور جا بجال محمد کی نظر آئی ثنا، جب بھی قرآن پڑھا الحمد سے ہم نے تاناس. جب بھی قرآن پڑھا الحمد سے ہم نے تاناس. اور تھا جو نزدیک محرم تو یہ سوچا ہوگا، کیوں پہنچ جائیں نہ خود حضرت شبیر کے پاس. تھا جو نزدیک محرم تو یہ سوچا ہوگا، کیوں تھا جو نزدیک محرم تو یہ سوچا ہوگا، کیوں پہنچ جائیں نہ خود حضرت شبیر کے پاس. اور کہہ دیا مصرعِ تاریخ جو میں نے اعجاز، مجھ کو فرمائش فرزند کا تھا دل سے پاس. مجھ کو فرمائش فرزند کا تھا دل سے پاس. یہ سبھی سنے سبھی میں مصرع ہے کہ آئی آواز ملک، حکم یہ زہرا کا ہے.
آئی آواز ملک حکم یہ زہرا کا ہے، بزم شبیر میں آ جائیے اختار عباس. تھا جو نزدیک محرم تو یہ سوچا ہوگا، کیوں پہنچ جائیں نہ خود حضرت شبیر کے پاس. کہہ دیا مثلِ تاریخ جو میں نے اعجاز، مجھ کو فرمائش فرزند کا تھا دل سے پاس. آئی آواز ملک حکم یہ زہرا کا ہے، بزم شبیر میں آ جائیے اختار عباس. بزم شبیر میں آ جائیے اختار عباس. عزت افزائی دو قطعات کے لیے ہم نے کیا، 4-5 سلام. تو آج چونکہ جناب سمیت عمار کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، اس لیے قطع انہی کے مدح میں کہ ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے. ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے. اور ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میثم سے خون بڑھتا ہے. ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے. اور ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میثم سے خون بڑھتا ہے، ذکر میثم سے خون بڑھتا ہے. اور جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، ملاحظہ مولانا شبیر، جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، ایسے مجمع کو چھانٹتے رہی ہے، ایسے مجمع کو چھانٹتے رہی ہے. اور رازق کل ضرور خوش ہوگا، رزق لعنت کو بانٹتے رہی ہے. جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، ایسے مجمع کو چھانٹتے رہی ہے. اور رازق کل ضرور خوش ہوگا، رزق لعنت کو بانٹتے رہی ہے، رزق لعنت کو بانٹتے رہی ہے. بہت اختصار سے میں سلام کے عیسیٰ صاحب کے نقطہ نظر سے کہ یزیدیت کی ملاحظہ کہ یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، حسینیت لب اصغر سے مسکرائے گی. یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، حسینیت کو حسینیت لب اصغر سے مسکرائے گی. کیا ملاحظہ، وہ جس زبان کا رشتہ نہیں ہے میثم سے، وہ جس زبان کا رشتہ نہیں ہے میثم سے، بھلا علی کے فضائل وہ کیا سنائے گی. وہ جس زبان کا رشتہ نہیں ہے میثم سے، بھلا
علی کے فضائل وہ کیا سنائے گی. یہ شعر بھی شاعرانہ ایک بات کی ہے کہ زبان پر جو صدا ہے یہ قم بیزنی کی. اہل علم کا مجمع ہے. زبان پر جو صدا ہے یہ قم بیزنی کی. نصیریوں کو نصیری یہی بنائے گی. نصیریوں کو نصیری یہی بنائے گی. حسین جب بھی تھے دنیا کا جب پتہ بھی نہ تھا. ملاحظہ کہ حسین جب بھی تھے دنیا کا جب پتہ بھی نہ تھا. حسین کون ہے دنیا یہ کیا بتائے گی. حسین جب بھی تھے دنیا کا جب پتہ بھی نہ تھا. حسین کون ہے دنیا یہ کیا بتائے گی. بدو شعر اور ملاحظہ کہ سجا کے لایا ہوں ماتھے پخا کے روضہ حر. سجا کے لایا ہوں ماتھے پخا کے روضہ حر. یہی ادا تو مقدر میرا بنائے گی. سجا کے لایا ہوں ماتھے پخا کے روضہ حر. یہی ادا تو مقدر میرا بنائے گی. بس ایک شعر اور ملاحظہ کہ ہو ساتھ دولت عشق علی بھی محشر میں. ہو ساتھ دولت عشق علی بھی محشر میں. فقط نماز کی دولت نہ کام آئے گی. ہو ساتھ دولت عشق علی بھی محشر میں. فقط نماز کی دولت نہ کام آئے گی. یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی. حسینیت لب اصغر سے مسکرائے. عزت افزائی. مرصع کلام استاد الشعراء جناب جلالدین صاحب کے سامنے پیش فرما رہے تھے. میں گزاروں گا ادب و احترام سے خطیب مجلس عالی جناب وسیع حسن خان صاحب کا تشریف لائیں اور مجلس کو افتتاح فرمائیں. خطیب مجلس عالی جناب وسیع حسن خان صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات. کیسے ہیں آپ؟ سر میرے خیال میں اب فاصلہ کافی اب نکال سکتے ہیں نا اس کو. نہیں احتیاط بہرحال ضروری. ہاں ہاں وہی ہم نے کہا فاصلہ ہو گیا. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك
واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید اختر عباس صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. مجلس کا عنوان تو بڑا اچھا تھا، مگر افسوس یہ کہ تیاری نہیں کر پائے. سیدھی بات یہ ہے، لاک ڈاؤن میں آن لائن آفیسز کے کام تو کوئی لیپ ٹاپ لے گیا میرا، کوئی پرنٹر لے گیا، سمجھ گیا. تو ورنہ بڑا اچھا عنوان تھا، اسلام اور قضاوت. پھر حضرت علی علیہ السلام کب کب معین ہوئے، یمن جج بنا کے، قاضی بنا کے پیغمبر نے کب بھیجا. پھر ہمارے علماء کی ایک فہرست، آتے آتے قاضی نور اللہ شوستری تک آنا تھا. لیکن دیکھیے، جب تک آپ مسلط نہ ہو کسی موضوع پر تو چھیڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم نے بھی سوچا کہ بھئی جانے دو، اور کہیں ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا تو لڑکے ان کے اولاد سوچ لے گی صاحب میرے اوپر اشارہ تھا، تو صفائی دینا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اس عنوان کو نہ چھیڑیے، پھر کبھی تیاری مکمل ہو جائے گی تو دیکھا جائے گا. تو اب دوسری مناسبت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ 40ویں کی مجلس ہے، مرنا سب کو ہے. بقول جو ہے وہ مولانا ابن صلوات بر محمد و آل حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے، تو وہ تو ابن حیدر صاحب قبلہ کی طرح وہ بھی گل بوٹے ان کے ہوتے تھے. تو ان کا یہ جملہ ہے کہ موت سب کو چکھنا ہے، چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو. تو مرنا تو سب کو ہے. تو جو بیچارہ مر گیا وہ جانے، اس کا خدا جانے. لیکن مرنے سے پہلے جب بیماری سے لے کر کے اور دفن تک ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں سوچتا ہوں اگر آپ لوگ برا نہ مانے، خشک تو بہت ہے، لیکن 1 گھنٹہ 55 منٹ اسی پر کہ مریض کی عیادت کا ثواب کیا ہے، مرتے وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم لوگ تو لکھنؤ میں پڑھے ہیں نا، وہ جو بیچارے غسل دھوتے ہیں ان کے لیے لکھنؤ میں خاص لفظ بولا جاتا ہے، تو بڑی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن کیا ثواب ہے قبر کھودنے والوں کا، غسل دینے والوں کو کیا ملنا ہے، کفن پہنانے والوں کو کیا ملنا ہے. تاکہ اس مجلس کو سننے کے بعد بڑے سے بڑا آیت اللہ، بڑے سے بڑے علامہ، بڑے سے بڑے ایم ڈی ڈی ایم، بڑے سے بڑے آئی ایس پی سی ایس، سب کو شوق پیدا ہو کہ ہم بھی 2 پھاوڑا چلا لیں. صلوات بر محمد و آل. تو اب شروع ہوتی ہے بات بیماری سے. چند حدیثیں، ادھر ادھر کوئی بات نہیں پڑھوں گا، بس
اور ختمو بنا اور اینڈ کرو ہم سے یعنی مدینے سے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ حج کے بعد مدینے آئے ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلما دخلنا المدینہ اعتللت، جب میں مدینے پہنچا تو بیمار ہو گیا. سوچ کی بات ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صاحب مدینہ آئے ہیں، روضہ پیغمبر ہے اور مسجد نبوی ہے، اس میں نماز اگر کسی کو شرف مل جائے تو کیا کہنا. ایک روایت یہ بھی ہے جو سنی شیعہ سب کے یہاں ہے کہ بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے قبر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. شیعوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اسی درمیان بی بی کی قبر مبارک ہو، لیکن یہ روایت سب کے یہاں ہے. ایک جو لوگ گئے ہیں حج پر زیارت پر دیکھا ہوگا ایک مار رہتی ہے اتنے بیچ میں نماز پڑھنے کی سب کی. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں، کیا نام تھا ان کا، مرازم ابن حکیم صاحب، کہ میں جو ہے وہ محمد ابن مصاطف کے ساتھ حج پہ چلا اور جب صاحب مدینے پہنچے تو اتفاق سے ہماری طبیعت خراب ہو گئی. تو جو ہمارے ساتھی تھے اب وہ بیچارے جو ہمارے دماغ میں ہے کہ بھیا اتنے دور سے آئے ہیں پتہ نہیں پھر مدینے آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، نماز پڑھنا نصیب ہوگی نہیں ہوگی مسجد نبوی میں. تو وہ مجھ کو میرے حال پہ چھوڑ کے دعاؤں میں لگ گئے، عبادتوں میں لگ گئے. مجھے بہت اذیت ہوئی کہ بتاؤ یار میں بیمار آدمی اور آپ وہاں جو ہے قرآن ختم کرنے کے چکر میں لگے مسجد نبوی میں. تو میں نے محمد کے والد یعنی مصادف بھائی سے میں نے شکایت کی اس بات کی. اچھا کیس مدینے کا ہے، امام صادق علیہ السلام کہاں ہے سلام اللہ علیہ؟ اسی مدینے میں. مصادف نے کیا کیا کہ ان کا واقعہ سن کے مرازم بھائی کا چلے گئے چھٹے امام کے پاس، کہنے لگے حضور ایسا ایسا قصہ ہے ہمارے لڑکے کے ساتھ، وہ بیچارہ جو ہے وہ حج پہ آیا تھا، مدینے آیا بیمار پڑا ہے اور لڑکا ہمارا بجائے اس کے دیکھ بھال کرنے کے مستقل مسجد نبوی میں عبادت کر رہا ہے. امام نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، امام علیہ السلام نے آدمی بھیجا محمد ابن مصادف کے پاس مسجد نبوی میں. دیکھیے اہل بیت جو کہتے ہیں وہ اصل چیز ہے، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. ہم تو یہی سمجھیں گے صاحب روضہ رسول میں نماز سے بڑھ کر کیا ہے، مسجد نبوی میں نماز سے بڑھ کر. لیکن یہاں فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، امام نے محمد ابن مصادف کے پاس آدمی بھیجا، فرمایا قعودک عندہ، اس بیمار کے پاس رکنا، اس کی خدمت کرنا، افضل من صلاتک فی المسجد، مسجد نبوی میں نماز سے افضل ہے. صلوات بر یہ تین ہے. یہ تو ہم کو اپنے اعتبار سے دین نہیں طے کرنا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے چلنا ہے. خوب فرماتے من عاد مریضا، اگر کوئی کسی مریض کے پاس جائے فَلَّهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ 70,000 حسنہ. اگر کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے جب تک لوٹ نہیں آئے گا ہر خطوہ یعنی قدم، ہر قدم پر 70,000 نہیں 70,000 70,000 ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی مریض کی عیادت کے لیے. خب ایک جگہ اور ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ من عاد مریضا فی اللہ لم یسأل المریض للعائد شیئا الا استجاب اللہ لہ. اگر کسی مریض کے پاس جاؤ نا تو اس کے پاس جا کے دعا ضرور کرواؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مریض کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. تو کسی مریض کے پاس جاؤ، اس سے دعا کرواؤ، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی. خوب اچھا اب گئے ہیں صاحب بیٹھے ہوئے، اب ہٹ ہی نہیں رہے ہیں، ہے نا. یہ بھی امام نے کہا اگر مریض چاہتا ہے تب تو جتنی دیر چاہو بیٹھو، لیکن مریض کو دیکھنے گئے ہو، اب اس وقت تو گھنٹہ اور منٹ تھا نہیں،
کہ 20 منٹ بیٹھیے 15 منٹ بیٹھیے. امام نے فرمایا اونٹنی دوہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر آپ بیمار کے پاس رہیے ہاسپٹل میں, مگر یہ کہ وہ خود کہے کہ یار بیٹھو ذرا دل لگ گیا تو وہ اور بات ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ارے تو بہت لمبا ہو گیا, جانے دیجیے. خوب اب اس کے بعد ایک اور ادب چھوڑ دیا میں نے, بھی سے آنا مجھ کو موت کے اوپر. خالی ہاتھ مت جاؤ. دو چیزوں کی اسپیشل سفارش کی گئی ہے پھلوں میں, اور نہیں کچھ ہے تو کوئی خوشبو ہی لے کے چلے جاؤ, عطر لے کے چلے جاؤ. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بڑے قریبی تھے. ایک روایت سناؤں آپ کو, پتہ نہیں سر آپ اس کی تائید کریں گے. امام سے ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو سیب کے ذریعے. اور ایک جگہ امام کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے لو یعلم الناس ما فی التفاح, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سیب میں کیا ہے, لما داووا مرضاہم الا بہ, تو وہ اپنے مریضوں کا علاج صرف اور صرف سیب سے کریں. بعض روایتوں میں ہے کہ سیب اسپیشلی ہارٹ والوں کے لیے, دل کے لیے کافی. دوسرا لفظ جو آتا ہے روایات میں وہ سفرجل کا ہے. سفرجل کو اردو میں بہی کہتے ہیں. بہی اس علاقے میں ہوتا نہیں ہے, ہم لوگوں نے ایران میں دیکھا ہے. علامہ گوگل سے ہم نے پوچھا ابھی نیچے بیٹھے بیٹھے, تو انہوں نے کہا کشمیر میں ہوتا ہے, یہ ناشپاتی کے خاندان کا کوئی پھل ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ مرض بعض موالی, امام کے چاہنے والوں میں سے کسی کی طبیعت خراب ہوئی, فخرجنا الیہ نعود, ہم لوگ چلے اس کی عیادت کے لیے, اور راستے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے. فقال لنا این تریدون, کہاں جا رہے ہو؟ فقلنا نريد فلانا نعود, ہم جا رہے ہیں فلاں صاحب کی عیادت کے لیے. فقال لنا قفوا, رک جاؤ, رکو. فوقفنا, ہم لوگ رک گئے. فقال ما عهدكم تفاحا, سیب ہے تمہارے پاس؟ او سفرجل ہے, یا وہ بہی ہے تمہارے پاس؟ یا کوئی خوشبو تمہارے پاس ہے؟ ان کا سب نہیں ہے. کہ تو جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو یا سیب یا سفرجل یا جو ہے کوئی عطر, خالی ہاتھ مریض کے پاس نہ جاؤ. اب صاحب یہ مریض بیچارہ آپ پہنچے, آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کا بچنا مشکل ہے. صلوات, اب یہاں آ گئی بات, صلوات پر. تو پہلی ذمہ داری ہماری آپ کی ایسے انسان کے لیے کہ جو احتضار کے عالم میں ہے, قریب المرگ ہے, پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس کو آپ قبلہ رخ کر دیجئے. وجہ کیا ہے قبلہ رخ ہونے کی؟ اچھا یہ کام کہیں بھی ہو سکتا ہے نا. آج کل تو صاحب ٹرین میں اٹیک ہو گیا, بازار میں ہو گیا, چوک جا رہے تھے صاحب سامان خرید لے, وہاں گرے مر گئے. تو آپ اگر وہاں ہیں چوک میں مثلا, اور آپ نے دیکھا کسی مومن کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے, تو پہلی ذمہ داری ہماری آپ کی یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ کیجیے. روایت کہتی ہے دخل رسول اللہ علی رجل من ولد عبد المطلب, وہ بھی پیغمبر کے خاندان ہی کہتا, اولاد عبد المطلب کا. وہو فی السوق وقد وجہ لغیر القبلہ, پیغمبر جو ہے وہ مارکیٹ میں تھے, اتفاق سے ایک آدمی اس کی حالت خراب ہوئی اور وہ بیچارہ جو ہے بالکل قریب المرگ تھا, لیکن اس کو قبلہ رخ نہیں کیا گیا تھا. فقال وجہوہ الی القبلہ, پہلا کام تو آپ لوگ یہ کیجئے کہ اس کو قبلہ رخ کیجئے. اور صاحب قبلے کی طرف پیر کیسے کریں؟ بابا روایت کہتی ہے کہ قبلہ رخ کرو, بغیر پیر قبلہ کی طرف ہوئے چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. صلوات, جو دین کہہ رہا ہے وہ کیجئے. آپ کے عقیدے کا نام اسلام نہیں ہے, حکم پیغمبر کا نام اسلام ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. وجہ کیا ہے؟ جو پیغمبر نے وجہ بتائی ہے قبلہ رخ کرنے کا فائدہ کیا ہے. فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ, اگر تم مریض کو, محتضر کو قبلہ رخ کرو گے تو اقبلت علیہ الملائکہ, تو فرشتے اس کے سامنے آئیں گے. وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِوَجْهِ, خدا تو خدا تو آتا نہیں, رحمت الہی. فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى يُقْبَضْ, تو یہ مستقل رحمت الہی کے سائے میں رہے گا یہاں تک کہ روح قبض ہو جائے اس کی. ایک اور, اب اگر آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مرنے والا ہے, تھوڑا وقت کم لگے تو خلاصہ سنا دوں. روایت سے یہ بات ثابت ہے
روایات سے کہ شیطان، دیکھیے ہمارے اور آپ کے دشمن کہیں نہ کہیں سے عدالت کی بات آ ہی گئی نہیں چاہتے ہوئے بھی، ہم لوگ مقدمہ لڑتے ہیں 2 سال 4 سال ہیں، ایک مقدمہ نام نہیں لوں گا 1800 کچھ میں چل رہا تھا، سمجھ گئے، اب 2000 کچھ میں پوتے یا پرپوتے نے اس میں سلو کی 8000 دے کے 10,000 کا کیس تھا جو ہے وہ 100 سال پہلے کا. تو ہم لوگ جو مقدمہ لڑتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، تو اس کی 2 صورت ہے، یا ہار جائیں گے یا بولیے مصالحت ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی، 100 سال کے بعد ہو، 200 سال کے بعد ہو، 4 پشتوں کے بعد ہو. لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے، دشمن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، بٹ یہ ایسا دشمن ہے جس کے ہاں صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا ہار جائے گا یا ہم کو بولیے جہنم میں بھیج کے چھوڑے گا. 2 ہی صورتیں ہیں، لہذا آخر وقت تک، مرتے دم تک وہ اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو کسی صورت سے گمراہ کرو، اس کے عقائد میں شک پیدا کرو. ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے، سناؤں آپ کو صلوات بر محمد و آل. انہوں نے نام نہیں لیا اور نام لینا ان کے لیے مناسب بھی نہیں تھا. نام سنا ہوگا آپ نے شہید دست غیب رحمت اللہ علیہ کا. وہ کہنے لگے آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی رضوان اللہ علیہ مراجع میں تھے، تو اب آغا گل پائگانی نے بھی نام نہیں لیا، وہ جائز بھی نہیں تھا ان کے لیے. کہنے لگے میرا ہم جماعت کلاس فیلو. دیکھیے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. بہت سے آپ کے ہماری کلاس میں رہے ہوں گے لوگ جو ہم سے زیادہ پڑھنے میں تیز، لیکن آج ان کا کہیں پتہ نہیں ہے، ہماری آپ کی اوقات نہیں تھی ان کے سامنے، ہے نا. تو یہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اگر ہر انسان سمجھ لینا کہ محنت ضروری ہے لیکن رزلٹ اس کے اختیار میں ہے، تمہاری محنت کی بنیاد پر نہیں ہوگا. تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے اس اب جو آغا گل پائگانی کا مباحث ہے تو وہ بھی اچھا خاصا ہوگا. کہنے لگے تو طبیعت خراب کی خبر آئی تو میں عیادت کے لیے چلا گیا. ان کے سرانے بیٹھے ایسے اور عیادت کے فضائل میں نے آپ کو سنا دیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گل پائگانی یہ بتاؤں پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ تو میں نے کہا بھائی صحیح بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تیز تو تم تھے. کہ تم کو بھی اقرار ہے نا کہ میں تم سے تیز تھا پڑھنے میں؟ کہا کہ اس کے باوجود مرجع تم ہو گئے اور میں وہیں کا وہیں ہوں. یہ کون سی عدالت ہے خدا کی؟ یو نو سر، معمولی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوگا کہ جس کے لیے مرجع کہے نہیں تم مجھ سے تیز ہو پڑھنے میں. انہوں نے کہا جب میں پڑھنے میں تیز تھا وہ مرجع تم ہو گئے. یہ کون سی عدالت ہے خدا کی؟ اور صاحب تھوڑی دیر کے بعد ایک ہچکی آئی، روح نکل گئی. آغا گل پائگانی کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا کہ وہ انسان عالم پڑھا لکھا عدل الہی کا انکار کر کے اس دنیا سے چلا گیا. کس کی گارنٹی ہے؟ کس بات پر گھمنڈ ہے؟ مجلس پر، قبا پر، امامے پر؟ سمجھدار انسان وہ ہے جو ڈرتا رہے اپنی عاقبت کو، اس لیے کہ جس کے سامنے شیطان جیسا دشمن ہو وہ کبھی اطمینان سے سو نہیں سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل. تو وہ اسی لیے البتہ بحث ہے کہ یہ امام سے مروی ہے نہیں ہے. میں نے تو بند کیا تھا، میرا نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل. اب یہ بحث ہے ہمارے علماء میں، لیکن مفاتیح میں یہ دعا ہے بالکل شروع میں، اس کا نام ہے دعائے عدیلہ، جس میں سارے عقائد ہیں. اور اس کے بعد آدمی کہتا ہے پروردگارہ یہ ہے میرا عقیدہ اور یہ میں رکھواتا ہوں امانت تیرے پاس، جب میں مرنے لگوں تو ہماری امانت ہم کو واپس کر دینا. تو کہتے ہیں کہ بھیا یہ دعا پڑھ لو، سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار، ہفتے میں ہر جو ہے بار ہفتے پڑھ لو تاکہ مرتے وقت تمہارا عقیدہ سلامت رہے. تو یہ تو ہم کو کرنا ہے کہ عدیلہ ودیلہ پڑھ کے اپنا بیلنس بنائے رکھو. خدا سے کہو یہ ہماری امانت ہے، یہ ہمارا عقیدہ اللہ میاں، ہم کو آپ روح نکلتے وقت دے دیجئے گا واپس. لیکن زندوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا عزیز ہے، مر رہا ہے، ادھر شیطان لگا ہوا ہے اس کو برباد کرنے میں،
तुम भी तो कोशिश करो कि वो बच जाए मरते मरते। चुनांचे कहते हैं उहदुरू मौताकुम, जब तुम्हारा कोई मरने लगे तो उसके पास पहुंचो। वलक्तनूहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसको जब तक वो पढ़ सके पढ़ाते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वली, पढ़ाते रहो। और खाली यही नहीं, वबश्शिरूहुम बिल जन्नह, और उसको जन्नत की बशारत देते रहो। अरे यार तुमको काहे का टेंशन है, तुम तो माशाल्लाह मौला के जाकिर हो, तुम तो यार माशाल्लाह शायर अहले बैत हो, तुमको काहे का टेंशन है, तुम तो इंशाल्लाह जन्नती हो, चाहे उसको जन्नत में मिले ना मिले। हमको ऑर्डर ये है कि आप बश्शिरूहु बिल जन्नह। इसलिए इमाम वजह बताई है, इसलिए कि बड़े से बड़ा आदमी वो वक्त वो होता है ना जब टेंशन में आ जाता है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि उसका टेंशन दूर करो। सलवात बर मोहम्मद वाह। अब वक्त नहीं है, उधर जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। अलबत्ता आपके साथ साथ अगर मोमिन है आप ना, तो ये जिम्मेदारी मलकुल मौत की भी है कि पहले टेंशन दूर कीजिए, उसके बाद रूह निकालिए। कितनी देर का ऐलान है मजलिस का? 1 घंटे का या कम ज्यादा भी हो सकता है। सलवा नहीं ज्यादा है, हाँ ठीक है। तो उसमें एक रिवायत सुन लीजिए आप, मोमिन अगर है ना, तो एक बिहार में है ये रिवायत कि एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कैफा यतवफ़ा मलकुल मौत अल मुमिन, या रसूल अल्लाह कैसे वफात देता है मलकुल मौत मोमिन को, यानी मोमिन की रूह कैसे निकालता है। पैगंबर ने फरमाया इन्न मलकल मौत ला यतवक्कफु इंदल मुमिन मकाम अब्द ज़लील मिनल मौला, मोमिन के सामने मलकुल मौत ऐसे खड़ा होता है जैसे नौकर आका के सामने। तो एक तो ये है, एक रिवायत ये है, उसी बिहार में ये भी रिवायत है कि जब मलकुल मौत आएगा तो जैसे ये है ना कि बड़े से बड़ा आदमी हो, टेंशन तो होगा ना उसको, तो मलकुल मौत की जिम्मेदारी है कि पहले चचा का टेंशन दूर करो, उसके बाद रूह निकालो। अब जब मलकुल मौत आएगा तो वसी हसन साहब की हालत खराब, तो मलकुल मौत का सवाल होगा क्या बात है चचा। अब चचा उचा मेरा ही रिवायत का जुमला नहीं है समझाने के लिए कि क्या बात है चचा, बहुत टेंशन में लग रहे हैं आप। तो चचा का जवाब होगा, जवाब इतना ही है, उसकी वजाहत करता हूं कि मेरी आरजुएं पूरी नहीं हुई हैं। आरजुएं मतलब वो साहब जो है वो अख्तर अब्बास का लड़का था, उसका जो है वो खतना होना था और उसके साथ 30 नवंबर डेट पड़ चुकी थी, और वो छोटा बेटा मेरा फलां जगह रहता था, उसके बड़े लड़के की शादी होने वाली थी, और वो साहब फलां जो है वो हमारे भी था, उसको जो है वो मंजू टंडन ने जो है 31 अगस्त की डेट दे रखी थी। और उसके बाद ये इरादा था, अब तो कोरोना ने कर दिया कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा यहाँ से उम्रे पे जाएंगे, उसके बाद करबला जाएंगे, वहाँ से यूं जाएंगे, और फिर आकर के ये काम करना था, सारा सब रुका हुआ है। इतने में आप आ गए मलकुल मौत साहब, और पूछ रहे हो साहब टेंशन का आएगा, हो गई ना बात। तो अब रिवायत कहती है मलकुल मौत कहेगा उन्जुर, हमें चचा जरा देखिए। तो अब जो आदमी देखेगा तो फयरल जन्नह व कुसूरहा, ये मरने से पहले का केस है, जन्नत और जन्नत का महल। ये कौन है? कल ये आपके दादा, ये कल ये उनके वाली, और ये कल लगे यही तो पोता है आपका मोहम्मद अली, जिसका मंजुल टंडन ने 31 डेट दे रखी है। होम होना वो सब वहां है। ये जो चचा को टेंशन हो रहा था ना, अब वो तो सुना था कि पीनस से चलते थे हमारे दादा, देखा नहीं था। अब वो शौक पैदा हुआ, तो अभी तक जो चचा मियां घबरा रहे थे ना, वो कहेंगे कि अरे भाई इजराइल यार लेट क्यों कर रहे हो, ले चलो। मलकुल मौत कहेगा जल्दी किस बात की है। अब अगला फिक्रा सुनिए, फंजुर, हमें फिर तो देखो। अब मरने वाला फिर देखेगा, पता है क्या देखेगा? रिवायत कहती फयरा मुहम्मदन व अलिया,
اب مرنے والا رسولullah اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ اور امیر المؤمنین کی زیارت مومنین سے مخصوص نہیں ہے، سب دیکھے گا، ہر آدمی چاہے مومن ہو غیر مومن ہو جنتی ہو جہنمی میں سب دیکھیں گے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مومن دیکھے گا، اچھا یہی مولا ہے، بہت سائیکل سے چندے کے لیے دوڑے ہیں گاؤں گاؤں مولا غدیر کے، خوش ہو جائے گا دیکھ کر کے۔ اور جو کیا یار ہر وقت علی علی لگائے رہتے ہو تم لوگ، ارے باپ رے باپ یہی علی ہیں، حالت خراب۔ تو یہ اس لیے تاکہ علی والے کا جو ہے وہ شوق بڑھ جائے، دشمن اہل بیت کا خوف بڑھ جائے۔ صلوات بر محمد۔ اب نیر مجیدی صاحب ہے نا، ہاں ہاں اتنے تھے ہم لوگ جب سنتے تھے ان لوگوں کو، مگر اب ہم لوگ بوڑھے لگنے لگے، یہ لوگ جہاں کے تھے وہیں ہیں ماشاءاللہ۔ صلوات بر محمد۔ دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ روح نکلنے میں اتنی اذیت ہوتی ہے کہ جسم کی کوئی رگ ایسی نہیں ہے، آپ سے زیادہ رگوں کی اذیت کو کون سمجھ سکتا ہے، جس کو موت کا احساس نہ ہو۔ بعض روایتوں میں مثال دی گئی جیسے قینچی سے آدمی کو کاٹا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اتنی اذیت ہوتی ہے مرنے میں۔ بعض روایتوں میں ہے یار کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ دو طرح کی روایتیں کیوں؟ جواب وہی ہے، روایت دو طرح کی نہیں ہے، مرنے والے دو طرح کے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ روایت تھوڑی دو طرح کی ہے، مرنے والے دو طرح کے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ملک الموت کہے گا فانظر، ہمیں پھر دیکھو۔ اب جو دیکھے گا آدمی تو کیا؟ فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، حضرت کو اور امیر المومنین کو، وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، ان دو کو تو سب دیکھیں گے، بقیہ کو صرف مومن۔ وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، اور ان دونوں کی آل پاک کو۔ What's your name sir؟ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ نے نیر بھائی رسول دیکھا ہے، کیسے پہچانیے گا؟ مرنا تو ہم سب کو ہے نا، برا مت مانیے کہ صاحب ہمارا انعام ملا تو ان کو مرنے کے لیے، مرے گا ہر آدمی، سمجھ گئے آپ؟ آپ نے دیکھا ہے 8ویں امام کو اعجاز صاحب، تو کیسے پہچانیے گا؟ کبھی دیکھا تو ہے نہیں۔ یہ بھی ذمہ داری اسرائیل خان کی ہے، ملک الموت ہی بتائیں گے، سمجھ گئے آپ؟ تو اب وہ کہے گا دیکھو، دیکھے گا آدمی رسول اللہ مولا کائنات، وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، اور ان دونوں کی آل پاک۔ تو اب ملک الموت پوچھے گا پہچانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی دیکھا ہو تب نہ کہیں۔ تو آدمی کہے گا نہیں صاحب نہیں پہچانا۔ اب ملک الموت پہچانوائے گا، ہم ائمتک وہم ساداتک، یہی ہے تمہارے امام لوگ، یہی ہے تمہارے سید و سردار۔ اب آدمی پہچاننے میں لگ جائے گا، اچھا یہ رسول اللہ ہے، اچھا یہ مولا ہے، اچھا یہ امام حسین ہے، زیارت میں لگ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلا کب روح نکل گئی۔ اب سمجھے مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیں چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، ٹینشن ہوگا روح نکلتے وقت۔ لہذا کوشش کیجئے ابا کے سرانے رہیے، کوشش کیجئے بھائی جان کے سرانے رہیے، کوشش کیجئے اپنے عزیز کے سرانے رہیے۔ صرف عزیز کے سرانے رہنا انف نہیں ہے، وَلَقِّنُوهُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان کو پڑھاتے رہو لا الہ الا اللہ۔ وَبَشِّرُوهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور ان کو جنت کی بشارت دیتے رہو۔ وقت زیادہ نہ لگے، آگے جو بیان ہے اس کا خلاصہ یہ، اس لیے کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو وہ ایسے وقت میں ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور ایسے ہی وقت شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے
کہ جاؤ اس کے دین میں شک پیدا کرو. ہاں جو واقعی مومن ہے شیطان اس پر حاوی نہیں ہو پائے گا، لیکن وہ وقت ایسا ہے جس وقت ہم کو ان کی مدد کی ضرورت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ کیوں پڑھاؤ لا الہ الا اللہ؟ فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو پڑھاتے رہو جب تک وہ پڑھ سکے. کیوں؟ فإن من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس لیے کہ جس کا آخری فقرہ لا الہ الا اللہ ہوا اس کا کام ہو گیا، وہ یقیناً بہشتی ہے. صلوات در محمد و آل. اب انتقال ہو گیا، تعلقات خراب ہیں. اب میری مجبوری ہے، نہیں چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں کروں، مگر وہ آپ نہیں کہیں گے تو پھر کون کہے گا؟ سمجھے آپ؟ نہیں ہے چچا کو اطلاع نہیں دینا ہے. اتنا کرو. چنانچہ روایت ہے ینبغی لاولیاء المیت منکم ان یؤذنوا اخوان المیت بموتہ، میت کے ورثہ کی رسپانسبلٹی ہے، لازمی ہے کہ وہ میت کے جاننے والوں کو اطلاع دیں. کیوں؟ فیشہدون جنازتہ، تاکہ وہ لوگ آ کے اس کے جنازے میں شریک ہوں. ویصلون علیہ، مرنے والے کے لیے نماز پڑھیں. ویستغفرون اللہ، اور مرنے والے کے لیے استغفار کریں. دونوں کا فائدہ ہے. فَيَكْسِبُ لَهُمُ الْأَجْرَ، آنے والوں کو ثواب ملے گا. ابھی سناتا ہوں ثواب کیسا ہے، سمجھ گئے آپ؟ وَيُكْسَبُ لِلْمَيِّتِ الْإِسْتِغْفَارِ، مرنے والوں کو استغفار مل جائے گا. خوب جناب صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب صاحب مر گئے، اطلاع دے دی آپ نے، اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ غسل ہے نا. جناب موسیٰ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی مناجات میں ادھر سے جواب آتا تھا، رپلائی آتا تھا، ہے نا. ایک دن اپنی مناجات میں حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یا رب ما بلغ من عیادت المریض من الاجر، خدا اگر کوئی کسی مریض کو عیادت کے لیے جائے مریض کی تو اسے تو کیا دے گا؟ قال اوکل بہ ملکا یعودہ فی قبرہ الی محشرہ، میں ایک فرشتہ خلق کر دوں گا اس کے مرنے کے بعد جو اس کی قبر پر معین رہے گا، وہ قیامت تک محشر تک اس کی عیادت کرتا رہے گا. قال یا رب فما لمن غسل الموتى، یہ ہے ہم جو لوگ جو شہداء کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں نا. ہو سکتا ہے وسیع حسن صاحب آپ کی زبان سے ممبر سے ایسے جملے نکل گئے ہوں آپ کو بھی اندازہ نہ ہو اور اس مومن کو جو ہے اذیت پہنچ گئی ہو. اس کے لیے 100 سال آپ جہنم میں جلتے رہیے. اور جس کو آپ نے گری نگاہ سے دیکھا ہے مردے نہلاتا تھا، وہ مسکرا رہا ہو بہشت میں کھڑا آپ کو دیکھ کر کے. کیوں؟ روایت ہے پالنے والے اگر کوئی کسی مردے کو غسل دیتا ہے کیا اجر دے گا تو اس کو؟ قال اغسلہ من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو کسی مردے کو غسل دے گا اللہ نے کہا موسیٰ میں اس کے گناہوں سے اس کو غسل دے دوں گا، ایسا پاک کروں گا جیسے پیدا ہوا ہے. اب بتائیے مولوی صاحب آپ کی اوقات کیا رہ گئی اور اس غسل دینے والے کی عظمت کہاں پہنچ گئی؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اب صاحب وسیع حسن صاحب جو ہیں ان کے کچھ عیب ہے جسم میں، قبا بھی پہنے ہیں، امامہ بھی لگائے ہیں. اب کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وسیع حسن صاحب کے یہاں کیا کیا عیب ہے. لیکن جب مر گئے اور غسل دینے والے نے کپڑا ہٹایا، ارے یار وسیع صاحب کے ساتھ ہم لوگ 20 سال رہے، پتہ ہی نہیں چلا یہ عیب تھا. کس نے کہا آپ کو؟
یہ بیان کرنے کے لیے کلنے صاحب نکل گیا، کیا بتائیں، کہا اس پہ کنٹرول کرو، نہیں ہو پاتا، اللہ جانتا ہے کہ نہیں ہو پاتا، اس لیے خدا جو ہے وہ لالی پاپ دیتا ہے، لالچ دیتا ہے، تم چپ رہو، میں بتاتا ہوں نا تم کو کیا دوں گا، تم تھوڑا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ من غسل میتن، اگر کوئی کسی میت کو غسل دے، فستر و کتم، اور اس کے عیب کو چھپا لے، خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، اس کا عیب تم چھپاؤ، تمہارے گناہ کو اللہ ختم کرے گا۔ خوف من کفن می مؤمنا، اگر کوئی اب غسل ہو گیا اس کے بعد کیا دیں گے آپ؟ کفن نا، کسی غریب کو آپ جو ہے وہ کپڑا دے دیجئے، کتنے دن چلتا ہے سر؟ 283، نشان لگا لیا تھا، سن لیجئے اس کو، ہے نا۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں صاحب غریب، کپڑا پہنانا اتنا بڑا ثواب ہے کہ روایت میں ہے کہ یار غریب نہیں، امیر کو بھی پہناؤ گے تب بھی ثواب دیں گے۔ صلوات بھی سنیے، آپ روایت سناتا ہوں، صلوات بر محمد واہ۔ کہتے ہیں من کسا مومنا ثوبا من عرا کساہ اللہ من استقبرق الجنہ، اگر کوئی کسی مومن کو دنیا میں لباس پہنا دے، اللہ اس کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ ومن کسا مومنا ثوبا، یہ تو غریب کی بات تھی، من غنان، اگر کسی مالدار کو، غنی کو بھی کپڑا دے دیا تو لم یزل فی ستر اللہ، جب تک وہ کپڑا ہے تب تک اللہ تمہارا عیب چھپائے رکھے گا۔ صلوات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک مومن کو غریب کو پہنایا، اللہ جنت میں حریر و دیبا کا لباس دے گا۔ دولت مند کو بھی تحفے میں دے دیا تب بھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ملے گا۔ وقار سلطان پوری کو مثلا ایک جوڑا دے دیا، انہوں کا بڑا لفافہ ہوتا ہے بھائی، بڑے لوگ ہیں یہ، ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں دے دو، شاعر مولا ہے۔ کہ ان کو اس مالدار کو دے کے کیا ہوگا؟ کہ جب تک وہ کپڑا رہے گا لاکھ مالدار ہے، تب تک خدا تمہارا، جب تک اس کا بدن ڈھکا رہے گا تب تک تمہارا عیب خدا چھپاتا رہے گا۔ اس سے بڑا کیا ہے؟ اب آپ نے کسی کو کپڑا دیا، غریب کو یا امیر کو، کتنے دن چلے گا؟ ٹانڈا والا ٹیری کاٹ ہے تو بھی سال بھر تو چل ہی جائے گا، 2 سال 3 سال ہے نا، 4 سال، بس یہ 68 سال ہو گئے ہیں، بس نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ یا وہ جو محرم والی قبا ہوتی ہے، سال میں 2 مہینہ پہنتا ہے آدمی، 10 سال چلتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا نا کہ پھٹ جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو آپ نے کفن پہنا دیا تو کئی سال کے لیے پہنایا ہے سر آپ نے؟ 6 مہینہ چلے گا، سال بھر چلے گا؟ سال 2 سال کے لیے جو کپڑا کسی کو دے دے تب تو اس کو جنت کا لباس ملے اور عیب چھپایا جائے، اور جو کسی مردے کو کفن پہنا دے، اب سنیے یہاں، من کفن مؤمنا، جس نے کسی مومن کو کفن پہنایا، کأنما زمنا کسوتہ الی یوم القیامہ، گویا اس نے اس کو قیامت تک کے لیے لباس دیا ہے۔ 2 سال کا یہ اجر ہے تو ہزاروں برس کا اجر کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوب، اب جلدی جلدی حدیثیں کم کر دی میں نے، ایک حدیث ہر موضوع پر سنتے آگے بڑھ جائیے۔ ومن حمل جنازۃ، اب کفن پہنا دیا آپ نے، اب کیا ہے؟ جنازہ چلے گا۔ کتنے کونے ہیں؟ 4۔ کہ من حمل جنازۃ من 4 جوانبہا، اگر کسی جنازے کو چاروں طرف سے آدمی کاندھا دے دے، غفر اللہ 40 کبیرہ، اللہ اس کے 40 گناہان کبیرہ معاف کرے گا، یعنی ہر کونے پر 10 گناہ کبیرہ۔ اب کبھی کبھی ہوتا ہے صاحب، جیسے ہمارے یہاں فیض آباد میں تقی الحیدری صاحب قبلہ مرحوم کا انتقال ہوا، ہم لوگ خود ہی نہیں کاندھا دے پائے، اتنی بھیڑ تھی، ہے یا نہیں ہے؟ تو اب کیا کریں؟ یا دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور ہیلی کاپٹر سے نہیں اتار پا رہے تھے، اتنی بھیڑ تھی، تو کیا کریں؟ نہ جائیں، کہ کاندھا نہیں دے پا رہے ہو نا، جنازے کے ساتھ چلنے کا بھی ہم ثواب دیں گے تم کو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں من شیع جنازتاً،
حتی یدفن فی قبر، وہاں تو کاندھا دینے کی بات تھی نا. اب ایسی شخصیت ہے صاحب، بھیڑ ہے. مولانا کلب عابد صاحب قبلہ اللہ مقامہ، جن کو یاد ہوگے ان کا جنازہ، نہیں کاندھا دے سکتا، اتنا مجمع ہے تو نہ جائیں. کہا نہیں جاؤ. من شیع جنازت مؤمن، اگر کوئی کسی مومن کے جنازے میں مشایعت کر لے، شرکت کر لے، اور اتنی دیر رہے حتی یدفن، یہاں تک کہ کیا ہو جائے، دفن ہو جائے قبر میں، اللہ موکل کرتا ہے اس کے لیے 70 ملکن، 70 فرشتے، کہ جو اس کے مشایعت کریں گے گھر جانے کے لیے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ اِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ. سمجھ گئے آپ؟ اور اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ محشر کے لیے اٹھایا جائے گا. یا علی، پیغمبر نے فرمایا مولا سے، سر میلن عد مریضن وسر میلین شیع جنازتن. آج کے اعتبار سے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے عرب کی گرمی کو دیکھ. علی 1 میل بھی جانا پڑے مریض کی عیادت کے لیے تو جاؤ. وسر میلین، لیکن اگر جنازے میں شرکت کے لیے 2 میل بھی جانا پڑے، جاؤ جنازے میں شرکت کرو. اللہ اکبر. ایک جگہ پیغمبر نے فرمایا ضمنت للست الجنہ، 6 لوگوں کے لیے میں ضمانت گارنٹی لیتا ہوں بہشت کی. من جملہ اس میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر سے نکلے تھے، کہاں صاحب فلاں جگہ جا رہے تھے جو ہے وہ جنازے میں شرکت کے لیے، خود ہی کو اٹیک آ گیا ہے نا، مر گئے. اٹیک نہیں آیا، لڑ گئی گاڑی. جا رہے تھے فلاں صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے، وسیع حسن صاحب بھٹریا لڑ گئے، خود ہی بیچارے مر گئے. کہ یہ تو اور مزیدار ہو گیا وسیع صاحب کے لیے. پیغمبر فرماتے 6 لوگوں کی جنت کی گارنٹی میری ہے. من جملہ اس کے، اگر کوئی کسی جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہو فمات، اور اس میں مر جائے، جنت پکی اس کی. صلوات بر محمد. خوب، اب آئیے صاحب، یہ ہو گئی شرکت. نماز جنازہ، ما من مؤمن یصلی علی الجنائز، جو بھی کسی مومن کے جنازے پر نماز پڑھتا ہے، الا اوجب اللہ لہ الجنہ، 2 لوگوں کو چھوڑ کے، کہ وہ چاہے جتنی نیکی کرے ان کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے. وہ سن لیجیے آپ 2 لوگ میں. ورنہ بقیہ، اگر کوئی کسی مومن کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اللہ تمہارے لیے جنت کنفرم کر دے گا 2 لوگوں کو چھوڑ کر کے. ایک منافق اور دوسرا عاق والدین، جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے، وہ چاہے جتنا عمل کرے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص منافق ہے تو کربلا بھی چلا جائے، نفاق اگر ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات در محمد و آل محمد. اجا صاحب، آپ کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اپنے گاؤں والوں کو تو اچھی طرح جانتے ہیں. ہم کو آپ لوگ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، 90 سے ہوں فیض آباد میں، تو 30 سال ہو گیا سر. تو وثیقہ والے تو جانتے ہی ہوں گے وکیل صاحب، تھوڑا بہت آپ بھی جانتے ہیں، اس علاقے میں رہ چکے ہیں. تو اب وسیع حسن صاحب مر گئے. جب اطلاع آئی وسیع حسن صاحب کے مرنے کی، تو وثیقہ اسکول سے پوری گاڑی گئی بھائی، اخلاقی طور کے اوپر. تو اب لڑکے نے ہمیں کہا کہ بھائی اور کسی سے کیوں کہیں، وہیں تو جو اس وقت سینئر بزرگ رہے، مثلا حجت صاحب کو مان لیجئے کہ آپ پڑھا دیجئے نماز. اب کوئی وسیع صاحب کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، 30 سال ایک ساتھ رہنے کے بعد حجت صاحب کو پتا ہے نا کتنا بدماش آدمی ہے اس تابوت میں. اور کھڑے ہوئے، جب جو کھڑے ہوئے تو اس میں 10-20 ہمارے شاگرد بھی ہوں گے. اس شاگرد معلوم ہے کہ غلط ہے، لکھنؤ پڑھا اس لیے شاگرد کہہ دیا. 10-20 ہمارے شاگرد بھی ہوں گے، ہے نا، 2-4-10 علماء بھی ہوں گے، علاقے کے لوگ ہوں گے. تو نیئر اباؤٹ 25% وہ ہوں گے جن کو نماز میت یاد بھی ہے، اس کی میننگ بھی آتی ہے. پڑھاتے پڑھاتے حجت صاحب نے کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے. یہ حجت صاحب نماز پڑھا رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نماز جھوٹ بولنے کا نام ہے سر. تو اب لڑکوں نے کہا کہ ارے مولوی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا ہوا بیٹا؟ کہا آپ کو نہیں پتا وسیع صاحب کتنے بدماش تھے؟
تو کہ یہ کیوں پڑھا آپ نے, میں کچھ نہیں جانتا ہے سوائے خیر کے. کیا جواب ہوگا؟ اے بیٹا میں نے کوئی نماز میت گڑھ تھوڑی لی ہے, جاؤ توضیح المسائل دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ادھر سے ہم کو ملا ہے نا کہ ایسے ہی پڑھو. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولو. صلوات بر محمد خدا کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے نا. یہ تو ہماری نالائقی ہے کہ ہم اس کریم کے کرم کو نہ سمجھیں, ورنہ وہ ہمارا اللہ ہماری ماں سے بڑھ کے ہے, ہمارے باپ سے بڑھ کے ہے. وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیا بہانہ ملے میں اپنے بندوں کو معاف کروں. روایت کہتی ہے یہاں کہ اگر اذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا, اگر کوئی مومن مر جائے تو اس کے جنازے میں 40 لوگ آ جائیں, وقالو, اور وہ 40 آ کے کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, پالنے والے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ کی آواز آئے گی قد اجزت شہاداتکم, چاہو تمہاری گواہی ایکسپٹ ہے, تمہاری گواہی قبول ہے. بہت سی چیزیں ہیں سر کہ جو ہمارے بچے ہماری نہیں جانتے, ہماری بیوی ہماری نہیں جانتی ہے نا, کچھ ایسی بھی چیزیں, لیکن وہ ہمارے اپنے رب کا کرم سنیے, فرماتا ہے اللہ اکبر وغفرت لما علمت مما لا تعلمون, تمہاری گواہی تو قبول ہوئی. گواہی قبول کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ٹھیک ہے, تم کہہ رہے ہو ہم نہیں جانتے کچھ سوائے خیر کے, ٹھیک کہہ رہے ہو یعنی ٹھیک ہے, یعنی معاف ہو گیا نا. کہ یہ تو وہ تھا جو تم جانتے تھے, بہت سے گناہ ایسے ہیں اس کے جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو. جب بندے ہو کر کے تم لوگ آنکھیں بند کر رہے ہو تو جو تمہیں نہیں پتا تھا میں نے وہ بھی معاف کر دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. آج کل ایک سے ایک لوگ دنیا میں ہیں مومن اللہ والے, کسی غریب کا مکان بنوا دیں ہے نا, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. مکان کتنے دن چلے گا؟ وہی کفن کی کپڑے کی طرح سے, 50 سال 100 سال. لیکن اگر کوئی کسی کے لیے قبر کھود دے تو وہ بھی تو مکان ہی ہے نا. فرماتے ہیں من حفر لمیت قبرا, اگر کوئی کسی میت کے لیے قبر کھود دے, مولوی صاحب بہت آیت اللہ مت بنو, بہت بڑے IAS مت بنو, قبر میں جانے کے بعد نہ کوئی آیت اللہ رہ جاتا ہے, نہ کوئی IAS رہ جاتا ہے, نہ کوئی PCS رہ جاتا ہے. جو ہماری نیکیاں ہیں وہ ہماری قبر میں ساتھ جائیں گی. اٹھا لو پھاوڑا, مومن کی قبر خود رہی, جا کر کے 2 ہاتھ تم بھی لگا دو, کہنے تو ہو جائے سر فلاں مومن کے لیے ہم نے بھی انتظام کیا تھا قبر کا. کہتے ہیں کہ من حفر لمیت قبرا, اگر کوئی کسی میت کے لیے قبر کھودتا ہے, کان کمن بوأہ بیتا موافقا الی یوم القیامہ, گویا اس نے اس کے لیے قیامت تک کے لیے گھر بنا کے اس کو دے دیا ہے. بہت جلدی ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ سے زیادہ ہم کو, ایک بات برا مت مانیے گا, اس میں ہم بھی شامل ہیں, انسان کی بات ہے, آپ لوگوں کی نہیں. جنرلی انسان کی فطرت کیا ہے معلوم ہے, یہ انسان کمبخت اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں کرے گا جب تک اس کو فائدہ نہیں ہوگا. ہے یا نہیں ہے؟ سنا دوں آپ کو, بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا. اتنا ہم نے سنایا وقار بھائی. کفن پہنائے گا آدمی, ثواب کس کو ہے؟ پہنانے والے کو کہ مردے کو؟ غسل دے گا آدمی, ثواب کس کو ملے گا؟ نیر صاحب, دینے والے کو. نماز میت پڑھائی, ثواب کس کو ہے؟ پڑھانے والے کو نا. قبر کھودی, ثواب کس کو ملے گا؟ قبر کھودنے والے کو. اس کے بعد مردے کو لٹال دیا گیا قبر میں, قبر برابر ہو گئی, یوں یوں کیا. جس کے پاس کار ہے وہ کار سے, جس کے پاس موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل سے کک لگ گئی, نکل لیے. ابھی کیا باقی تھا؟ برابر ہو جاتی, ہاتھ رکھ کر کے فاتحہ پڑھ دیتے, انا انزلنا پڑھ دیتے. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ہے نا. ہم کتنے سیلفش ہیں اندازہ ہوا؟ یا اور وضاحت کروں, جب تک ہم کو ثواب ملتا رہا
तब तक हम सब लोग मौजूद रहे। जैसे ही मुर्दे को मिलने की बात आई है ना, खुदा जानता है कि ये इंसान सेल्फिश है, ये काम नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक इसको कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा एक जगह इमाम फरमाते हैं कि एक जनाजे में 4 कीरात मिलेगा। कीरात के लिए पांचवें इमाम ने कहा कि मिसलो जबल उहुद, एक कीरात जबल उहुद के बराबर है। एक जनाजे में शिरकत में सवाब 4 कीरात है, जैसे 4 मन सोना मसलन मिलेगा। सलवात काहे का वो सुनिए, सलवात पर मोहम्मद तमाम। मन तबअ जनाज़तन कतब अल्लाहु लहू 4 कीरात। अगर कोई किसी जनाजे में जाता है उसको 4 कीरात मिलेगा। कीरात बता चुके इमाम ने फरमाया, कीरातुन लित्तिबाइही इय्याहा, एक कीरात मिलेगा जनाजे के साथ रहने में, इत्तिबा में। व कीरातुन लिस्सलाति अलैह, एक कीरात मिलेगा नमाजे मय्यत का। व कीरातुन लिल इंतजार, कुछ समझे? एक कीरात मिलेगा इंतजार का, भागो मत, रुक जाओ, दफन होने दो, फातिहा पढ़ लो, इन्ना अंज़लना पढ़ लो, तब जाओ। अरे साहब इतनी देर टाइम बर्बाद करें? मैंने कहा 10 मिनट में जबल उहुद के बराबर मिलने वाला, कहाँ की बेवकूफी कर रहे हो यार। सलवात बर मोहम्मद वक़ीरातुन लिल इंतजार हत्ता यफ़रुग़ मिन दफनिहा, एक कीरात मिलेगा इंतजार का यहाँ तक कि दफन की कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। वक़ीरातुन लित्ताज़िया, और भाग मत जाइए, जिसका मरा है बाप है, जो उसका वारिस है उसके पास जाइए, खड़े होइए, उसको ताज़ियत पेश कीजिए। अलबत्ता इसी में वक्त नहीं आगे जाऊं, ताज़ियत के लिए जरूरी नहीं है कि आप जाइए बड़ा अफसोस, मक्कारी के आंसुओं की कोई जरूरत नहीं है, न गले मिलने की जरूरत है। यहां तक रिवायत कहती है कि भीड़ बहुत है साहब, खाली उसके सामने खड़े हो जाओ। रिवायत कहती है कि साहिबे गम का तुम्हारा देख लेना उसकी तकवीयत का सबब हो जाता है। बस जाने दीजिए, वक्त हो जाएगा, यहीं से मुड़ जाते। क़ीरातुन लित्ताज़िया, एक क़ीरात मिलेगा काहे के लिए? ताज़ियत पेश करने के लिए। और ताज़ियत में भी अगर मजमा है, भीड़ है, तुमको नहीं वक्त मिल रहा है हाथ मिलाने का, जुमला कहने का, उसके सामने से गुजर जाओ इस तरह से कि वो देख ले। इमाम क्या फरमाते हैं, वो देख लेगा ना, उसके दिल को तस्कीन हो जाएगी। मेरे बाबा की मजलिस जनाजे में आया था, मेरे बाप के जनाजे में इतने लोग आ गए, दिल उसका जो भर जाएगा। लेकिन हाय मेरा मौला, या हुसैन, अल्लाहु अकबर, बस 2 जुमले। ताज़ियत कौन पेश करता, बल्कि रिवायत ये कहती है जब ये काफिला 11 मुहर्रम को गुजरा है ना, तो रिवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब आई, मशहूर है, सुना है आपने, इमाम हुसैन के जनाजे के पास। खुदा हमारे, इतने में बीबी की नजर पड़ गई इमाम सज्जाद के पास। ये ताज़ियत है ना, इमाम हुसैन की शहादत की ये ताज़ियत। देखिए चेहरे से एजाज साहब, आदमी के अंदर की कैफियत कल्ब की, उसका अंदाजा चेहरे से हो जाता है। क्या कैफियत थी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की पता नहीं, लेकिन रिवायत इतना कहती है कि जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन की लाश छोड़ दी और दौड़ के आ गई उस नाके के पास जिस पर आपके इमाम को बैठा, और आके फरमाती है, बेटा मेरे लाल, अपने आप को संभालो, लअल्लक तजूद अन नफ्सिक, ए बेटा क्या तुम भी दागे जुदाई दे जाओगे, क्या तुम भी साथ छोड़ दोगे? इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा आप बताइए कैसे बर्दाश्त करे वो इंसान जिसके सामने उसके बाप का
اس کے بھائی کا اس کے اصحاب کے جنازے پڑے ہوں، ریت اڑ اڑ کے کفن کا کام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، تعزیت کون کہے؟ یہ حال ہے بیٹے کا۔ 10 محرم آ رہا ہے، 2-4 جملے اور کہہ دوں، ایک بات کہہ دوں، اتفاق سے یاد آ گئی ہے، سن لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گر پڑے۔ اب اس سال کے حالات تو اور ہیں، لیکن ہر سال آپ دیکھتے ہوں گے، کہیں 7ویں کو، کہیں 9ویں کو، کہیں عاشور کو، بہت سی جگہ پہلی محرم ذوالجناح نکلتے ہیں۔ کیا ہے اس جانور کے پیچھے کیوں پڑے ہیں شیعہ لوگ؟ لے لے کے گھومتے ہیں اس طرح سے۔ جواب، جیسا وفادار امام کا جانور تھا نا، انسان نہیں ملیں گے۔ اس میں پوری روایت میں نے پڑھی ہے، شروع کا ذرا سا حصہ ہے جو میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری ہے، لیکن ایسی بزرگ شخصیت نے مجھ سے فرمایا کہ جس کے بارے میں شک نہیں، مولانا احمد حسن ثاقب اللہ اعلی اللہ مقامہ بنارس، کہنے لگے جب امام حسین، اچھا ان کی شخصیت بھی عجیب، ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتے تھے، ان کے پاس جب پہنچی آپ نا، یہ روایت کہاں ہے، یہ جملہ کہاں ہے، یہ شعر، یہی سب وہ کرتے تھے۔ ایک دن کوئی مجلس پڑھنے گئے تو زیارت کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا بیٹا یہ روایت پڑھی تم نے؟ نہیں حضور۔ انہوں نے فرمایا جب امام حسین گر پڑے، ذوالجناح کو اندازہ ہوا سوار میرا گر گیا ہے، لجام دانتوں میں دباتا تھا اور بار بار لا کے امام حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ ایک بار اگر یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جائیں، میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دوں۔ بس یہ اتنا حصہ، بقیہ تو روایت ہم نے پڑھی کہ اتنے میں عمر سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا۔ تاریخ کہتی ہے اس جانور نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، یہاں تک تاریخوں میں 40 یزیدیوں کو ذوالجناح نے مارا ہے، کسی کے قابو۔ عاجز آ گئے جب یہ لوگ، تو آخرش ابن سعد کو کہنا پڑا جانے دو، دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس داروگیر میں دوڑتے دوڑاتے گھوڑا امام حسین علیہ السلام سے کتنی دور جا چکا تھا، لیکن وہاں تو نہیں کھڑا تھا نا اس پکڑنے میں۔ جیسے ہی روایت فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، پھر بھاگ کے آ گیا امام حسین کے پاس۔ لیکن سناؤں آپ کو، اب جو آیا نا تو اب وہ امام کے ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا ہے لجام کو، کیوں؟ شاید مایوس ہو گیا ہے، یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ جانتے ہیں کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں اپنی زلفوں کو، کاکل کو، یا شاید پیشانی کو، واللہ عالم، امام کے خون سے رنگین کیا، وہاں سے سیدھا آیا کہاں معلوم ہے؟ در خیمہ پر، خیمے کے دروازے پہ آ کے ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں۔ 5ویں امام سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ گھوڑا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا در خیمہ پہ آ کے، اولیم اولیم من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز اندر پہنچی، بیبیاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ کہتے ہیں اتنے میں 3-4 سال کی بچی آتی ہے،
غور سے زلجنا کو دیکھتی ہے، کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے با اتنا بتا دے، حل سقیا بھی ام قتل عطشانا، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ یہ تو ادھر کا حال ہے، ادھر مقتل کا حال سنیں گے آپ۔ گھوڑا تو چلا آیا، ادھر نہ۔ میرا مولا کتنا غیرت دار ہے معلوم ہے آپ کو؟ روایت کہتی ہے کہ جب امام گر پڑے تھے نا تو کچھ دیر تک ان یزیدیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیفیت جو مولا کی تھی کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ہیبت ایسی تھی حضرت کی کہ کوئی قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ تب تک ایک یزیدی ملعون کہتا میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کیسے؟ کا بھی بتاتا ہوں۔ آیا امام کے قریب شاید، اور وہیں سے رخ کیا جو ہے وہ خیموں کا، چلایا ارے تم لوگ خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ روایت کہتی جیسے ہی وہ چیخا نا، اس کیفیت کے عالم میں امام کا حال یہ روایت کہتی ہے کوہنیوں سے ٹیک کے مولا اٹھنے لگے، امام کوہنیوں سے ٹیک کے اٹھنے لگے اور فرمایا تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے، ان بچوں نے بیویوں نے کیا بگاڑا؟ فجلس الشمر على صدره۔ ایک چیز میں نے کہا نا وہ سنانے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے یاد آئی، سن لیجئے، نہیں پڑھتا بھول جاؤں گا۔ فجلس الشمر على صدره، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کے اپنے اصول ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، سامنے سے ایک بھی نہیں، المذبوح بالقفا، پس گردن سے، کند خنجر، جیسے بھی ہوا۔ میری ہمت نہیں کہ میں اس میں تفصیل میں جاؤں، خلاصہ مولا شہید کر دیا گیا۔ اب یہیں سے آپ کو سنانا ہے، اب تو شہید کر لیا نا، اب تو مار چکے، اب تو حسرت پوری ہو گئی تم لوگوں کی، اب کیا بچا ہے بولو؟ اب تو بس کرو نا۔ لیکن اس کے بعد سنا آپ نے کہیں کسی تاریخ میں ایسا نہیں ہے، شاید میں نے جو ہے پڑھا ہے اس کو شام غریبہ میں یا عاشور کی عصر کی مجلس میں، کتاب سے میں نے حوالے کے ساتھ پڑھا ہے اس کو۔ عمر سعد نے کہا کہ جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑے، مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے نا، ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے سنتے آئے ہیں، دل ہم لوگوں کا پتھر ہو گیا، ورنہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ بتائیے، نبی کا نواسا، تاریخ کہتی ہے 10 زنازادے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ لوگ جو آئے نا، میں نے بعد میں جب ان کی چھان بین کی، 10 کے 10 کا جو ہے وہ زنازادے نکلے، جس میں حسین کو پامال کر۔ مجھ کو یہ نہیں پڑھنا تھا، یہاں تک لانا تھا اصل سوال۔ اچھا، اور اب رونے کی بھی آپ سے کوئی التجا نہیں ہے، روئیں، وہ آپ کا دل ہے، آپ کے مولا ہے، لیکن اصل سوال ادھر ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت کی نشان قبر تک کو مٹانے کی کوشش کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ بولیے۔ متوکل کے زمانے میں حل چلایا گیا، کربلا میں پانی چھوڑا گیا، بیل چڑھا امام کی قبر پر، آئے نہیں نا، کنارے سے نکل جاتا تھا۔ ایک ذاکر ہیں، گزرے ہیں، خدا رفیع، سید مصطفیٰ ان کا نام، انہوں نے بیان کیا، کہنے لگے محرم شروع ہوا تھا، کسی گاؤں میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو بڑے ذاکرین بیچارے ایک گھنٹے یہاں پڑھا تو 1 گھنٹے بعد دوسرے گاؤں میں پڑھ لیں گے، پھر تیسرے گاؤں میں، تو پڑوس کے 2-4 مائل کے بعد کوئی گاؤں تھا، انہوں نے وعدہ لیا تھا، یہاں پڑھ چکے، چلنے لگے، جاڑے کا، اس سال جاڑے کا زمانہ تھا، تو گاؤں والوں نے کہا حضور پکڑ نہیں، میرا خچر ہے، گدھا ہے، چلا جاؤں گا اس سے۔ کہنے لگے صاحب میں چلا، رات تھی، اتفاق سے برف گرنے لگی، اور بیچ میں کچھ جنگل پڑتا تھا، تو چاہے جتنے مضبوط دل کا ہوا گا، ایسے ماحول میں ڈر تو لگے گا نا، چونکہ برف گر رہی تھی تو موٹی ابا میں نے یہاں سر سے ڈال رکھی تھی، اچانک مجھ کو محسوس ہوا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، سید مصطفیٰ، سید مصطفیٰ۔ کہنے لگے میں سن رہا ہوں مگر مڑنے کی ہمت نہیں پڑی میری، میں نے بیٹھے بیٹھے کہا جی فرمائیے، کہا کیا صحیح ہے
کہ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے؟ میں نے کہا بالکل، کتابوں میں لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں مجلسوں میں، امام کا جسم مبارک پامال ہوا۔ ٹھیک ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ امام کی قبر پر ہل چلوائے گئے اور جانور بیل نہیں چڑھا؟ کہ یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جانوروں میں سب سے سمجھدار جانور کس کو کہا جاتا ہے؟ گھوڑا۔ وہ تو امام کے جسم پر چڑھ گیا، اور جانوروں میں بیوقوفی کا سمبل مانا جاتا ہے بیل۔ وہ قبر پر پیر نہیں رکھ رہا، کیا بکتے ہو تم لوگ؟ سیاد مصطفیٰ کہتے ہیں میں تو بالکل ہکا بکا ہو گیا۔ بات غلط نہیں ہے نا؟ صحیح ہے، کتابوں میں ہے کہ ہل چلانے کی کوشش کی گئی، قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر بیلوں نے قدم نہیں رکھا، اور یہ ثابت ہے روایات میں کہ امام کا جسم مبارک پامال ہوا۔ لیکن انہوں نے کہا بھئی گھوڑا، وہ جانوروں میں عقل مند مانا جاتا ہے، جو عقل مند ہے وہ امام کے جسم پر چڑھ گیا، اور جو بیوقوف ہے وہ قبر پر نہیں، کیسے سمجھا جائے؟ مصطفیٰ کہنے لگے میں بالکل ہونک ہو گیا، بات اعتراض بالکل بجا، میں کیا جواب دوں؟ اس جنگل میں کہنے لگے اچانک جیسے لگا میرے اندر کوئی اجالا سا آیا، نور سا آیا۔ میں نے کہا جی دونوں بات صحیح ہے۔ کہ کیسے؟ کہ ایسے کہ حسین کربلا آئے تھے اپنے اور خدا کے درمیان عشق کا امتحان دینے، حسین نے سب راہ خدا میں قربان کر دیا، بچے، بھائی، عزیز، ہاں، حتیٰ کہ اپنی جان تک دے دی۔ ایک جسم بچا تھا، حسین نے سوچا یہ بھی صحیح سلامت کیوں رہے، جو بچا ہے وہ بھی راہ خدا میں۔ تو گھوڑے جو دوڑے حسین کے جسم پر، وہ حسین کی رضا کی بنیاد پر، حسین کی اجازت کی بنیاد پر۔ لیکن اب جب قبر کی بات آئی تو یہ معاملہ حسین کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب حسین کی یاد کو باقی رکھنا اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ حسین نے چاہا گھوڑے دوڑے، خدا نہیں چاہ رہا تھا بیل قبر تک نہیں پہنچ سکے۔ لہذا میرے بھائیوں، جس طرح ممکن ہے حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے، نہ ہمارے مراجع کہتے ہیں نہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، جیسے ممکن ہے ویسے حسین کی عزاداری کیجیے، مگر اس بات کو مان لیجیے نہ عزائے حسین کوئی مٹا سکا ہے نہ مٹ سکتی ہے۔ اس کا اطمینان کر کے جو لوگ رائے دیں اس اعتبار سے خدا ہم کو ہو سکتا ہے ایک اور بات کہیں، شاید یہ بھی ایک بہانہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہنگامے اور جلوس کے ساتھ ہم لوگ کرتے تھے اس میں اتنا خلوص نہ ہو۔ اب کی جب محرومی ہو تو گھر میں اکیلے رو رہے ہو تو دل سے گر جائے، شاید کیا بہرحال جو بھی خدا بحق حسین ہم سب کو امام حسین کی خلوص نیت کے ساتھ عزا کی توفیق کرامت فرمائے۔ ایک بار سورہ حمد، سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اختر عباس صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ كذلك الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔
नाम ज़हरा है मेरा, नाम ज़हरा है
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک وعلی، السلام علیکم وعلا امک واخیک، السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا واسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا الرازی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا، هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ظہورک وجعل من انصارک معوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللهم صل علی محمد